الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد صل على محمد الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات پر دے محمد ارباب اعزاء عشرہ محرم الحرام 1444 ہجری آج 9 محرم الحرام ہمارا عیسائی مجیدہ کے ضمن میں موضوع قرار پایا تھا سچوں کی شان اور سچوں کا پیغام، جو الحمدللہ بخوبی انداز سے سید الرسل کی زبانی جو اہل بیت رسول کے حق میں جو شان بیان کی گئی آپ نے وہ بھی سماعت فرمائی، اور جو آل محمد کے کردار کے پاک نمونے الحمدللہ وہ بھی آپ نے بخوبی سماعت فرمائے۔ اور رب کائنات سے دعا ہے کہ اللہ اس ذکر پاک کے صدقے میں حسین ابن علی کے اس فرش عزا پہ ہماری اصلاح فرمائے، جیسے حضرت حر حسین کی مجلس میں اپنی اصلاح کی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وحید آیت مجیدہ کے بارے میں ہمارے 5ویں تاجدار ولایت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صل علی۔ امام فرماتے ہیں جو یہ آیت نازل ہوئی ہے اس آیت کے مصداق ہم آل محمد ہیں، جن صادقین کی پروردگار قرآن میں یہ شان اور عظمت بیان کر رہا ہے وہ کوئی اور نہیں، ہم وارثان قرآن ہیں۔ وہ یہ نبی نے اپنی زبان سے اپنی آل کا تعارف کرایا تو یقیناً جس کا تعارف نبی کرائیں وہ صادقین میں سے ہیں، وہ صادق کردار والے ہیں۔ اور اگر آل رسول پھر کسی اور کا زبان عصمت سے تعارف کرائیں تو وہ بھی کوئی معمولی ہستی نہ ہوگی، بلکہ وہ بھی اپنے کردار میں صادق اور امین نظر آئے گا، کیونکہ آل محمد نہ غلط بولتے ہیں نہ غلط سوچتے ہیں۔ آل محمد جب کسی کی تصدیق کرتے ہیں تو گویا وہ قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان کا آئینے میں دیکھ کے کہ کس کی تصدیق کرنی ہے اور کون اس کی اہلیت نہیں رکھتا۔ لہذا
امام حسین کی عظمت کو بھی آپ نے بخوبی سنا کہ اب امام حسین نبی کی زبان پر کیا رتبہ رکھتے ہیں، قرآن کی آیات میں ان کی کیا شان ہے۔ لیکن ذرا کربلا کے میدان میں امام حسین وارث قرآن اپنی زبان عصمت سے کس ہستی کا تعارف کرا رہے ہیں۔ تاریخ یہ گواہ ہے کہ جب حضرت علی اکبر کو امام حسین ابن علی جب میدان جنگ میں روانہ کرنا چاہتے ہیں، وارث قرآن علی اکبر کو بھیجتے وقت تلاوت قرآن کر رہے ہیں۔ کیا پڑھا؟ قرآن سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 اور 34 کی تلاوت فرمائی۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، اللہ نے اپنے برگزیدہ جن شخصیات کا عالمین پر انتخاب کیا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ آدم ہیں، وہ نوح ہیں، وہ آل ابراہیم ہیں اور آل عمران ہیں، وَذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بعض انبیاء کی ذریت میں سے بعض کو اللہ نے ایک شرف اور فضیلت بخشی ہے۔ تو گویا امام حسین حضرت علی اکبر کو جب بھیج رہے ہیں، قرآن کی یہ آیت پڑھ کر بتا رہے ہیں کہ اے قوم اشقیاء، خطاب ان کو کر رہے ہیں اور قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ بتا رہے ہیں، اے دنیا والو، میں قرآن کا تائید یافتہ ہوں، میں مصطفیٰ کی زبان سے تائید یافتہ ہوں، آؤ حسین کی زبان سے سن لو، میں حسین کربلا میں ایک سچے چہرے کا تعارف کرا رہا ہوں۔ قرآن کی آیت پڑھ کے بتایا، جو قرآن کا یہ مظہر ظاہر ہو رہا ہے کیا کہ یہ اکبر وہ ہے کہ جس کا طلوع امامت کے گھر میں ہوا ہے اور جس کا غروب کربلا میں مقصد رسالت کے لیے ہو رہا ہے۔ یہ اکبر وہ چاند ہے جو امامت کے گھر میں طلوع ہو رہا ہے، جو مقصد رسالت کی تکمیل کے لیے کربلا میں غروب ہو رہا ہے، اور یہ چاند یہ نسل رسول کی ذریت میں سے یہ وہ باز ہیں جن کو اللہ نے ایک عظیم قربانی کے لیے منتخب کیا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والا۔ یہ آپ نے شہزادے کو روانہ کرتے وقت سب سے پہلے قرآن کی ان 2 آیات کی تلاوت کی، جس سے آپ نے دنیا والوں کے سامنے ظاہر کیا حضرت علی اکبر عام ہستی نہیں ہے، مجھ حسین کی نگاہ سے دیکھو، قرآن کی اس آیت کے مصداق نظر آتے ہیں۔ اور دوسرا، لسان عصمت سے امام حسین ابن علی نے ایک اور جو آپ مسائل میں علماء سے سنتے ہیں، لیکن امام حسین اس جملے میں حقیقت میں حضرت علی اکبر کی شان، ان کی عظمت، ان کے کمال کی طرف دنیا والوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ جب حضرت علی اکبر کو روانہ کر رہے ہیں، کیا جملہ فرمایا؟ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقط برز الیہم اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک۔ اے بار الہ، میں اس جوان کو ان اشقیاء کی طرف بھیج رہا ہوں جو تیرے نبی سے، لوگوں میں سے جو تیرے نبی سے زیادہ شباہت رکھتا ہے، اور شباہت بھی 3 چیزوں میں، اشبہ الناس خلقا، تیرے نبی کا ہم شکل ہے،
وخلقن تیرے نبی کے اخلاق کا وارث ہے، ومنطقا اور تیرے نبی کے لہجے میں بات کرنے والا ہے، وَقُنَّا إِذَا اشْتَقْنَا إِلَىٰ زِيَارَةِ نَبِيِّكَ اے بار الہ جب حسین تیرے نبی کی زیارت کا شوق رکھتا ہے، جب حسین کے دل میں تیرے نبی کی زیارت کی تڑپ پیدا ہوتی ہے، حسین سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، علی اکبر کے چہرے کی زیارت کرتا ہے۔ یہ ہے علی اکبر جس کے چہرے کی زیارت نبی کی زیارت ہے۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کوئی مفتی نہیں کہہ رہا ہے، یہ کوئی عالم نہیں کہہ رہا ہے، یہ امام معصوم زبان عصمت سے فرما رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ بارے دیگر باواز بلند صلی اللہ۔ اب امام نے تین چیزوں کو ذکر کیا، آئیں دیکھیں عظمت حضرت علی اکبر کا طرف ملاحظہ کریں۔ اشبہ الناس خلقن و خلقن و منطقا، امام حسین جب فرما رہے ہیں اے میرا اللہ تیرے نبی کا ہم شکل ہے، تیرے نبی کے اخلاق کا وارث ہے، اور تیرے نبی کا لب و لہجہ رکھتا ہے۔ اب ان تین چیزوں کو دیکھتے ہیں حضرت علی اکبر کی زندگی میں وہ کیسے تین شباہتیں رکھتے تھے۔ تاریخ کے اوراق اس بات کے گواہ ہے، حضرت علی اکبر شبیہ پیمبر، لیکن سوال یہ ہوتا ہے اللہ نے امام حسین ابن علی کو آخر شبیہ پیمبر جیسا فرزند کیوں عطا کیا؟ کسی اور امام کو عطا کر سکتا تھا، امام حسن کو عطا کر سکتا تھا، خود امام علی کو عطا کر سکتا تھا، لیکن امام حسین ابن علی کو اللہ نے کیوں یہ شبیہ پیمبر جیسا جوان، یہ فرزند عطا فرمایا؟ جو روایات میں ملتا ہے کہ امام حسین ابن علی بچپن میں سید الرسل کو بابا کہتے تھے، اور اپنے بابا علی کو ابو الحسن کہتے تھے۔ کیوں ابو الحسن کہتے تھے؟ چونکہ سنتے تھے ماں زہرا بابا کو یعنی مولا علی کو ابو الحسن کہہ رہی ہیں، تو امام حسین بھی ابو الحسن کہتے تھے۔ اور حسین کا انس رسول سے اس قدر زیادہ تھا، کبھی رسول سے جدا نہیں ہوتے تھے، اسی لیے ان کو بابا بابا کہتے تھے۔ اور اتنی محبت تھی، جب سید الرسل کا وصال ہوا، تاریخ گواہ ہے یہی حسین ابن علی جو ابھی کم سن ہے قبر رسول پہ جا کر سارا دن گریا کرتے ہیں۔ اصحاب نبی خاموش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خاموش کرائے، لیکن علی جانتے ہیں جو حسین کے دل میں عشق محبت و رسول، جب تک وہ ٹھنڈا نہ ہوگا کسی کا چپ کرانا فائدہ نہیں رکھتا، لیکن جب حسین کا دل بھر جاتا، نانے کی قبر پہ روتے رہتے، نانے کی قبر پہ باتیں کرتے رہتے۔ اور جہاں تک روایات میں ملتا ہے ایک مرتبہ انہی بچپن کے ایام میں حسین نانے کی قبر پہ سر رکھ کے گریا کر رہے ہیں، یا عالم خواب میں سید الرسل نے شرف زیارت بخشا، میرا لال اتنا میری محبت میں اپنے آپ کو نڈھال کر دیا، گریا سے یہ تیری یہ کیفیت ہے، میرا لال جا، مجھ رسول کی دعا ہے، تیرے نانے کی دعا ہے، اللہ مجھ رسول کی محبت میں تجھے لال عطا کرے جو میرا ہم شکل ہو۔ اور سید الرسل کی دعا کا صدقہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے،
حسین کو میرے حبیب سے کتنا پیار ہے، ادھر سے نبی بھی دیکھ رہے ہیں کہ حسین کو مجھ سے کتنا پیار ہے۔ اللہ نے محبت رسول کے صدقے میں محبت حسین کی قدردانی کرتے ہوئے حسین کو ہم شکل پیغمبر فرزند عطا کرتے ہیں۔ ایک عظمت حضرت علی اکبر پہ صلوات اللہ۔ اب حضرت علی اکبر حسن و جمال میں رسول اللہ کی شباہت رکھتے ہیں۔ کس قدر شباہت ہے، کس قدر حسن ہے، تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ جب حضرت عباس علمدار، حضرت علی اکبر، جب یہ دونوں ہاشمی جوان ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر مسجد النبوی سے باہر نکلتے اور مدینے کے بازار میں جو لوگ ترازوؤں کو اٹھا کے جو سامان سلب تول رہے ہوتے تھے وہ اپنے ترازوؤں کو رکھ دیتے، جو لوگ دکانوں میں ہوتے تھے وہ دکانوں سے باہر آ جاتے، جو لوگ بازار میں ہوتے تھے وہ ٹھہر جاتے۔ ہر ایک کی زبان پر ایک جملہ ہوتا تھا، حسین کے فرزند علی اکبر کے چہرے پہ بھی دیکھ رہے ہیں اور عباس علمدار کے چہرے پہ بھی دیکھ رہے ہیں، دیکھ کے تمام لوگوں کی زبان پر ایک جملہ ہوتا تھا، ہازان قمران بنی ہاشم، بنی ہاشم کے یہ دو چاند جا رہے ہیں، من ارادہ ان یزور علی ابن ابی طالب، جو چاہتا ہے علی کے چہرے کی زیارت کرے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عباس ابن علی، وہ عباس ابن علی کے چہرے کی زیارت کرے، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَزُورَ رسول اللہ کی زیارت کرے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، وہ علی اکبر کے چہرے کا دیدار۔ یہ وہ حسن، یہ وہ جمال، یہ وہ کمال تھا، اور فقط یہاں تک نہیں بلکہ تاریخ کے ورق گواہ ہیں۔ بعض علماء نے روایات جو نقل کی ہیں، حضرت علی اکبر اپنے بابا امام حسین کے طریقے کے ساتھ اکثر اوقات چلتے تھے، اکثر اوقات یعنی ہر وقت نہیں۔ کیا تھا وہ طریقہ؟ امام حسین علیہ السلام جب نکلتے تھے تو کبھی کبھار وہ امامہ پہنا ہوا ہوتا تھا، ساتھ میں اس کی حنک سے منہ پہ لسان ڈال دیتے تھے، یعنی منہ کے اوپر نقاب ہوتا تھا۔ تاریخ گواہ ہے حضرت علی اکبر اپنے بابا حسین کی تربیت کے وہ اثر دکھا رہے ہیں۔ جب مدینہ میں چلتے ہیں تو حضرت علی اکبر اپنے منہ کو ڈھانپ کر، یعنی اپنے منہ پہ نقاب کر کے چلتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، حضرت علی اکبر اپنے منہ کو ڈھانپ کر کیوں نکلتے ہیں؟ حالانکہ مدینے کے مرد حضرت علی اکبر کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں، لیکن جب کبھی کوئی ایسا موقع ہوتا ہے کہ جہاں مرد نہیں مخلوط مجمع ہے، حضرت علی اکبر اپنے چہرے کو چھپا لیتے ہیں، چہرے پہ نقاب ہوتا ہے۔ آخر کیا فلسفہ ہے؟ آئے جوانو، اے حضرت علی اکبر کو اپنے لیے آئیڈیل شخصیت جانے والو، اے حضرت علی اکبر سے مودت اور محبت رکھنے والو، آؤ ذرا دیکھیں حضرت علی اکبر اپنے ایمان کی سلامتی کے ساتھ اپنے جد رسول کی امت کی عورتوں کی سلامتی کا کیا میسج دے رہے ہیں۔ حضرت علی اکبر حسن و جمال کے وہ پیکر تھے کہ جب دیکھتے ہیں کہ مرد میرے حسن کو دیکھ کے رک جاتے ہیں، لیکن جب خواتین علی اکبر کے چہرے پہ نقاب ہوتا ہے، علی اکبر اپنے چہرے کو چھپا لیتے ہیں۔ کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو زنان مصر کی طرح
زنان مدینہ بھی کسی فتنے میں مبتلا ہو جائے۔ اے علی اکبر تیری عظمت کو سلام۔ اتنا جذبہ رکھتے ہیں حضرت علی اکبر، صرف اپنے ایمان کی سلامتی کی فکر نہیں ہے، بلکہ رسول کی امت کی عورتوں کے ایمان کی سلامتی ہے۔ علی اکبر تو پاک گھر میں زندگی گزار رہا ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خواتین علی اکبر کے حسن کی وجہ سے وہ معصیت کار ٹھہر جائیں۔ کس قدر احتیاط سے علی اکبر۔ لیکن ایک جملہ میں اور کہہ دوں اپنے جوانوں اور عزیزوں کو، دیکھیں ہمیں اس سے کیا میسج ملا۔ میں قربان، جس گھرانے کے جوان حضرت علی اکبر جیسے اتنے باحیا ہوں، حضرت علی اکبر یعنی مرد پہ پردہ نہیں ہے، جس گھرانے کا مرد پردے دار ہو، اس گھر کی خواتین کی حیا اور پردے کا کیا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں؟ اس گھرانے کی خواتین کس قدر باپردہ ہوں گی، اس گھرانے کی خواتین کس قدر باحیا ہوں گی۔ لہذا میری ماؤں، میری بہنوں، آپ کے لیے بے حجاب اور پردے کا میسج حضرت علی اکبر دے رہے ہیں کہ دیکھو میں رسول کی امت کی عورتوں کی ایمان کی سلامتی کے لیے یہ اقدام کر رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے سروں سے ردا ہٹ جائے اور امت رسول کے مردوں کا ایمان خطرے میں پڑ جائے۔ اور اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں اور ماؤں کے لیے ایک میسج، تاریخ گواہ ہے، علماء نے ایک روایت نقل کی ہے جسے آپ ایام فاطمیہ میں بعض واعظین اور مصائب خان سے روایت سنتے ہیں، لیکن میں صرف اس روایت کی روشنی میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اپنی ماؤں، اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں کے نام۔ کیا روایت ہے؟ بعض نے یہ روایت نقل کی ہے، جب جناب سیدہ کا جنازہ رات کی تاریکی میں گھر سے نکلا، حسن و حسین نے اٹھایا ہوا ہے، علی مرتضیٰ نے اٹھایا ہوا ہے، لیکن اس جنازے کے نیچے علی کی بیٹی 5 سالہ ہے جس کے سر پہ ردا ہے۔ جناب زینب کے رونے کی آواز علی مولا کے کان میں پڑی۔ امیر المومنین نے دیکھا جنازے کے نیچے یہ زینب بنت علی ہے۔ علی مولا نے روایت کا جملہ، علی مولا نے فاطمہ زہرا کا جنازہ ایک لحظے کے لیے چھوڑ دیا۔ کیا فرمایا؟ اے حسن و حسین، ماں کا جنازہ لے کر چلو، میں زینب کو گھر میں، ابھی تاریخ کا یہ جملہ، ابھی بیوی نے گھر سے باہر قدم نہیں رکھا، علی اپنے گھر میں واپس آ رہے ہیں، جناب زینب عالیہ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے تسلی دیتے ہیں، زینب بیٹا مجھے معلوم ہے بڑا صدمہ ہے ماں زہرا کی جدائی، لیکن زینب یاد رکھو جب تک تیرا باپ زندہ ہے علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ علی کے ہوتے ہوئے علی کی بیٹی گھر سے باہر نکلے۔ اے میری ماؤں بہنوں ذرا غور کریں، رات کی تاریخی ہے، اندھیرا ہے، امیر المومنین کے چند مخلص اصحاب ہیں اور بی بی کا سن بھی 5 سال ہے اور سر پہ چادر بھی ہے، اور علی اپنی اس پردے دار بی بی کا رات کی تاریکی میں ماں کے جنازے کے نیچے نکلنا پسند نہیں کرتے۔ اور امام علی اپنی ان کنیزوں پہ کیسے راضی ہوں گے جو بغیر حجاب کے بازاروں اور گھر سے باہر نکلتی ہیں؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد رحمہ۔ لہذا حضرت علی اکبر حسن و جمال میں، اب بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ حسن میں، جمال میں پوری دنیا میں سب سے حسین و جمیل ہے تو حضرت یوسف ہے۔ لوگوں میں یہ بات مشہور ہے، لیکن تاریخ کے آئینے میں دیکھیں ہمیں حقیقت کچھ اور نظر آتی ہے۔ سب سے زیادہ حسین
کائنات میں کون پیدا ہوا؟ روایت کہتی ہے ایک دن حضرت یوسف بازار میں جا رہے ہیں، یا بی بی زلیخا کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ بی بی خود پہنچی تھی حضرت یوسف کے پیچھے، اور حضرت یوسف نے بی بی سے پوچھا۔ لیکن اس وقت بی بی زلیخا کی کیا حالت ہے؟ تاریخ بتاتی ہے زلیخا عشق یوسف میں اتنی پاگل ہو چکی تھی کہ اپنے گھر کے تمام قیمتی چیزیں حضرت یوسف کی زیارت کے لیے صرف ایک دیدار کر لوں، جو بھی آ کر خبر دیتا، بی بی کسی کو اپنا کنگن عطا کرتی ہیں، بی بی کسی کو اپنا ہار عطا کرتی ہیں، بی بی کسی کو اپنے گھر کی قیمتی چیز عطا کرتی ہیں، جس وجہ سے آنے والا خبر دے رہا ہے کہ حضرت یوسف کس چوک سے گزر رہے ہیں۔ سب کچھ لٹا دیا، تاریخ گواہ ہے۔ حالات یہ ہیں کہ بی بی زلیخا اب لوگوں سے مانگ کر گزارا کر رہی ہے، عشق یوسف میں سب کچھ لٹا چکی۔ جو تخت پہ بیٹھنے والی شہزادی تھی آج بازاروں میں ایک بھیکارن بن چکی ہے۔ گویا یہ بھی پیغام دے دیا اللہ نے جو عطا کیا ہے اس پہ فخر اور ناز نہ کریں، بلکہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے جو دیا ہے وہ اللہ کے بندوں پہ خرچ کریں، اپنے فرائض واجبات حج ادا کریں، خمس ادا کریں، زکوٰۃ ادا کریں، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی قائم کریں، غریبوں کی ہیلپ کریں، غریب سادات کی مدد کریں۔ لہذا مومن کی یہ شرعی ذمہ داری ہے۔ لیکن بی بی فقیر ہو چکی ہیں۔ اب تاریخ کہتی ہے حضرت یوسف نے پوچھا، اے بی بی آخر تو اتنا مجھے کیوں چاہتی ہے؟ بی بی زلیخا نے کیا جواب دیا؟ کہا یوسف میں نے جب سے آپ کو دیکھا ہے آپ کی محبت میرے دل میں نہیں نکل رہی۔ اب جب حضرت یوسف نے سنا، اب نبی ہیں، فرماتے ہیں یا زلیخا اذا رأیت فی آخر الزمان محمد المصطفیٰ، اے بی بی اگر تو آخر زمان میں محمد المصطفیٰ کو دیکھے، ہوا اجمل منی، وہ مجھ سے زیادہ حسن و جمال کا پیکر ہے، وہ مجھ سے زیادہ عزت و وقار کا شرف رکھنے والا ہے، تو اس وقت تیری کیا حالت ہوگی؟ تو اس وقت بی بی زلیخا کہتی ہے اصدقتا، کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ فرمایا نعم۔ کہا پھر اللہ نے پھر میرے دل میں بھی اس کی محبت ہے۔ اگر آپ اس کے حسن و جمال کا تذکرہ کر رہے ہیں، پھر میرے دل میں اس کی محبت نے بھی جگہ لے لی ہے۔ اور امام صادق فرماتے ہیں بی بی زلیخا کے دل میں سید الرسل کی جب محبت کا نور بیٹھا، ادھر سے اللہ نے آواز دی یا جبرائیل جاؤ یوسف نبی کے پاس، اسے کہہ دو میں نے اپنے حبیب کی محبت کے صدقے میں زلیخا کے گناہ بخش دیے ہیں، اسے اپنی زوجیت میں لے لو۔ جب تک زلیخا عشق یوسف میں خرچ کرتی رہی، فقیر ہو گئی، یوسف نہ ملا، لیکن مصطفیٰ کے حسن کے صدقے میں مصطفیٰ کی محبت کو دل میں جگہ دی، اللہ نے وہ بچھڑا ہوا یوسف بھی ملا دیا۔ جس دنیا کو لٹایا تھا اللہ نے حضرت یوسف کو عزت کے ساتھ واپس پلٹایا، عزت بھی عطا کی۔ اب بی بی زلیخا کے دل میں مصطفیٰ کی سید الرسل کی محبت کیوں آئی؟ رسول اللہ کا حسن و جمال سن کر۔ لہذا سید الرسل کا حسن و جمال حضرت یوسف کے حسن و جمال سے بلند ہے۔ تو لہذا امام حسین کربلا میں کیا فرما رہے ہیں؟ میرا اللہ یہ وہ جوان ہے
جو تیرے نبی کی شباہت رکھتا ہے۔ یعنی امام حسین نے بتا دیا، اور دنیا والوں کائنات میں اگر کوئی حسن و جمال کا مرکز ہے، یا وہ سید الرسل کی ذات ہے، یا پھر اس کی شبیہ علی اکبر حسین کا لال ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد بار دیگر باواز بلند صلوات۔ لہذا حضرت علی اکبر سید الرسل سے شکل و صورت میں شباہت رکھتے ہیں۔ دوسری شباہت خلق میں، اخلاق میں۔ حضرت علی اکبر کا اخلاق کتنا بلند تھا۔ سید الرسل بچوں میں سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں۔ سید الرسل کی سیرت تھی۔ حضرت علی اکبر بھی بچوں میں سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں۔ سید الرسل کیا کرتے تھے؟ سلام کرتے تھے۔ اور حضرت علی اکبر، اے حضرت علی اکبر کے حبدارو، اپنی زندگی میں آداب کے طریقے میں سلام علیکم شامل کرو، السلام علیکم شامل کرو۔ آج ہمارے اندر سلام کو چھوڑ کر ہم اپنی عقیدت اور محبت کو شامل کر رہے ہیں۔ بے شک مولا علی کے نام پہ ہماری جانیں قربان ہیں، رسول اللہ کے نام پہ ہماری جانیں قربان ہیں، لیکن ہم یہ دیکھیں اسلامی شعار کیا ہے۔ اگر ہم حدیث قصہ پڑھیں، آج ہر گھر میں حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے، ہر محفل میں حدیث قصہ سے آغاز کیا جاتا ہے۔ حدیث قصہ کو پڑھتے ہیں، ذرا حدیث قصہ کے میسج اور پیغامات کو بھی پڑھیں۔ پہلا پیغام پنجتن پاک حدیث قصہ میں یہ تعارف کرا رہے ہیں۔ جب امام حسن امام حسین آئے، کیا کہا؟ السلام علیک یا امہ۔ رسول اللہ کی خدمت میں گئے، السلام علیک یا جدہ۔ امیر المومنین آئے، السلام علیک یا بنت رسول اللہ۔ سید الرسل کی خدمت میں گئے، السلام علیک یا رسول اللہ۔ حدیث قصہ بتا رہی ہے پنجتن پاک کی نگاہ میں سلام سے بڑھ کر اگر کوئی ادب کا طریقہ ہوتا تو وہ ہم اپناتے۔ لہذا پنجتن پاک کے ماننے والوں، اگر ادب کا کوئی صحیح طریقہ اپنانا ہے وہ السلام علیکم ہے۔ لہذا حدیث قصہ ہماری اصلاح کر رہی ہے۔ اور بھی بہت سارے پیغام ہیں، تربیت کا پیغام ہے اور توحید کا پیغام بھی موجود ہے۔ کاش ممبروں پہ جو حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے اور پھر ان کے بعد مجالس اور محافل میں اللہ کو فارغ کر کے آل محمد کو سب کچھ عطا کیا جاتا ہے، حدیث قصہ کے وہ جملوں پہ غور کیا جائے۔ اللہ فرما رہا ہے انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلکا تسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ۔ اللہ کہہ رہا ہے او پنجتن پاک کے حبدارو، کائنات کا نظام بنانے والا میں اللہ ہوں اور محبت پنجتن پاک میں بنا رہا ہوں۔ یا علی، حدیث قصہ پیغام توحید اور محبت اہل بیت دے دے۔ میرا موضوع آج حدیث قصہ نہیں ہے، ضمناً بات آ گئی، مل کے صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت۔ لہذا سید الرسل کے اخلاق رسول اللہ سلام میں پہل کرتے تھے اور حضرت علی اکبر بھی پہل کرتے تھے۔ حدیث قصہ نے بھی سمجھائے ادب کا جو طریقہ ہے وہ سلام، اور قرآن نے کیا بتایا؟ اہل جنت جب ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے کہیں گے سلام علیکم، اور جب فرشتے سلام کریں گے وہ بھی کہیں گے سلام علیکم۔ رسول نے کیا فرمایا؟ اے علی والو ذرا آپ سے پوچھتا ہوں، ہم اپنی مجلسوں میں سنتے ہیں نبی نے کیا فرمایا؟ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی
اور میرے امتیوں کامیابی چاہتے ہو، ایک دامن میں قرآن ہو اور دوسرے دامن میں محمد والے محمد کی ولایت ہو۔ لہذا قرآن کو تھاما ہے تو اہل بیت کو بھی تھامے۔ جب اہل بیت کو تھامے تو قرآن نے بتایا ادب کا طریقہ سلام، حدیث قصہ میں پنجتن پاک کی سیرت نے بتایا سلام۔ لہذا ہمارے لیے قرآن نمونہ عمل ہے یا پھر اہل بیت کی پاک سیرت ہمارے لیے ہمارے صلوات پڑھ دے محمد۔ لہذا اخلاق میں نبی کے اخلاق کے وارث تھے۔ وقت اتنا نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں۔ تیسری چیز فرمایا وَمَنْتِقَا، ایک اخلاق ایک اور نمونہ رہ نہ جائے۔ حضرت علی اکبر تاریخ گواہ ہے، اخلاق کے حضرت علی اکبر سید الرسل جیسے غرباء کی مدد کرتے تھے، یتیموں کی مدد کرتے تھے، مسافرین کو پناہ دیتے تھے، ان کی ہیلپ کرتے تھے۔ حضرت علی اکبر کیا کرتے تھے؟ تاریخ کے وقت گواہ ہیں، جب رات کی تاریخی ہوتی حضرت علی اکبر اپنے گھر کی چھت پر ایک شمع کو جلا کر اپنے گھر کے بلند مقام پہ نصب کر دیتے، جو عرب میں یہ ایک پہچان کا طریقہ تھا کہ جو مسافر ہے علی اکبر کا سرا خانہ حاضر ہے، جو بھوکا ہو علی اکبر کا سرا خانہ حاضر ہے، جو پیاسا ہو، جو پناہ لینا چاہتا ہو، آ جائے علی اکبر کا دسترخوان حاضر ہے۔ جب مسافر آتا، جب کوئی بھوکا آتا، جب کوئی پیاسا آتا، جب کوئی مجبور آتا، دسترخوان پہ صرف غلام نہ ہوتے، حسین کا لال علی اکبر، اخلاق نبی کا وارث علی اکبر، اخلاق رسول کا عملی مظاہرہ کرتے۔ بیٹھنے والے مہمان، بیٹھنے والے مسافرین، ان کو علی اکبر اپنے ہاتھوں سے کھانا پیش کر رہے ہیں، علی اکبر اپنے ہاتھوں سے پانی پیش کر رہے ہیں۔ آؤ علی اکبر کون ہیں؟ یہ آنے والے مسافر ہیں۔ علی اکبر اپنی اخلاق سے ان کو حق ان کا ادا کر رہے ہیں۔ تو اگر ہمارے گھروں میں مہمان آ جائیں، رشتہ دار آ جائیں، اور معاف کیجئے اگر مہمان آئے اور گھر والے یہ کہیں کوئی بلا آ گئی، معصوم فرماتے ہیں مہمان کا آنا مصیبت نہیں رحمت ہے۔ روایت ہے اللہ کے رسول کی خدمت میں ایک شخص نے شکایت کی اور دعوت بھی دی۔ ایک شکایت کی، یا رسول اللہ میری زوجہ اتنی بدمزاج ہے، کسی مہمان کا گھر آنا پسند نہیں کرتے، کسی بھی مہمان کو پسند نہیں کرتی، حالانکہ مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے۔ اب سید رسول سے جب کو بتایا، اب رسول نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اپنے گھر میری دعوت رکھ۔ اللہ اکبر، نبی کو بتا رہے ہیں اور نبی کہہ رہے ہیں آپ میری دعوت رکھی، چونکہ سید رسول نے اپنی تعلیم سے سمجھانا ہے۔ ورنہ اگر کوئی مولانا صاحب کو جا کر کہیں اور مولانا صاحب کہتے ہیں میری دعوت رکھی، کہیں جی لو جی مولانا صاحب سے ہم نے اچھی بات کی۔ سید اور رسول تو سمجھانے کی لیاقت رکھتے ہیں، وہ تو اپنے کردار اور عمل سے سمجھائیں گے۔ یا رسول اللہ میرے لیے شرف ہے آپ کا آنا، مقررہ وقت پہ سید الرسل آپ نے فرمایا دیکھو یاد رکھو، اپنی زوجہ سے کہنا جب ہم جانے لگے آنے لگے اس کی نگاہ مہمانوں پر ہو، اس کی نگاہ مجھ مصطفیٰ پر ہو۔ نبی کے ساتھ چند اور اصحاب بھی ہیں، نبی کے پیارے بھی ہیں، لہذا روایت کہتی ہے اس صحابی کے گھر میں سید الرسل اپنے کچھ مخصوص اصحاب کے ساتھ دعوت کھانے پہنچے۔ وہ مستور اپنے کچن سے یا کسی حجرے سے دیکھ رہی ہے، اور پھر سید الرسل جب کھانا کھانے کے بعد گھر سے باہر نکلے تو پھر بھی وہ دیکھ رہی ہے۔ اب سید الرسل فرماتے ہیں جاؤ اپنی زوجہ سے پوچھو تو نے نبی اور مہمانوں کے آنے پر کچھ دیکھا؟
تو نے جانے پر کچھ دیکھا؟ وہ حیران اور پریشان تھی، کہتی ہاں میں نے دیکھا ہے، جب رسول اللہ ان کے ساتھ مہمان آ رہے تھے میں نے دیکھا کچھ نورانی جسم، کچھ نور ہے جو ان وجود کے ساتھ اندر داخل ہو رہا ہے۔ جب رسول اور اصحاب رسول جا رہے تھے ان کے ساتھ ان کے پیچھے سیاہ وجود تھے جو نکل رہے تھے۔ میں حیران ہوں، یہ آیا یا رسول اللہ میری زوجہ نے یہ منظر دیکھا ہے۔ کہا اپنی زوجہ کو جا کر بتا دے جب مہمان آتا ہے گھر میں وہ اپنے ساتھ اللہ کی رحمت اور برکت کا نور لے کر آتا ہے، وہ صحت و عافیت، وہ گھر میں امن و سلامتی کا پیغام اور نور لے کر آتا ہے۔ جب مہمان گھر سے نکلتے ہیں اس کا گھر میں بیٹھنا، اس کا گھر میں کھانا کھانا، اس کا گھر میں پانی پینا، جب وہ نکلتا ہے اللہ مہربان مہمان کی قدردانی کے صدقے میں اس گھر سے تمام آفات کو بھی نکال دیتا ہے، تمام بیماریوں کو بھی نکال دیتا ہے، تمام مصیبتوں کو بھی نکال دیتا ہے اور تمام نحوستوں کو بھی نکال دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد رسول۔ لہذا جن عورتوں کے دل میں بخل ہے وہ اپنا علاج کریں۔ لہذا مہمان آ رہے اللہ کی رحمت ہے، اپنے میکے سے آ جائیں تو ست بسم اللہ، دو ڈشیں بنے گی۔ میں ساری خواتین کی بات نہیں کر رہا ورنہ ان کے حق میں یہ جسارت ہوگی، یعنی وہ جن کے اندر بخل ہے، ورنہ بہت سارے مرد بھی ہیں جو بخل کا شکار ہیں، یعنی بہت ساری عورتیں جو سخی ہیں لیکن ان کے مردوں کے اندر بخل ہے، وہ بھی چاہتے ہیں میرے بہن بھائی آئیں، میرے سسرال میرے سالے نہ آئیں۔ تو لہذا امت کے ہر فرد کو اپنی اصلاح کرنی ہے، عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ اور بات سے بات نکلی ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اپنی ماں اور بہنوں کے نام اور اپنے جوانوں اور شادی شدہ افراد کے نام۔ ایک روایت رسول اللہ نے عورتوں کے لیے بھی کہا ہے اور مردوں کے لیے بھی کہا ہے۔ سید الرسل فرماتے ہیں جب شوہر گھر آئے اور عورت اپنے شوہر کو ایک گلاس پانی دیتا ہے اور اس کے پانی کے ہر گھونٹ پر آواز قدرت آتی ہے، اے ملائکہ ہر گھونٹ کے بدلے جنت میں اس کے لیے محل بنا دو، اے ملائکہ اس خاتون کے 60 گناہ معاف کر دو۔ اور اسی طرح سے جو شوہر اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے۔ لیکن ایک اور روایت جو آج کل ایک اور مصیبت بنتی جا رہی ہے، اسلام نے شوہر کو ولی قرار دیا ہے۔ جن گھروں میں باپ جا کے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا کرتے ہیں اور باپ بیٹی کو گھر لے کر آ جاتا ہے، شریعت کا مسئلہ، فقہ امام صادق کا مسئلہ، اب جب بیوی شوہر کے گھر میں ہے، باپ ولی تھا اپنے گھر میں، اب باپ کے لیے حرام ہے بیٹی کو اس کے سسرال سے اپنے گھر میں لے کر آئے، بھائیوں کے لیے حرام ہے بہن کو جا کے سسرال سے اپنے گھر لے آئیں۔ شوہر ولی ہے جو نان و نفقہ پورا کر رہا ہے، کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں جا سکتی۔ زیارت امام حسین ابن علی کے لیے کربلا اگر شوہر راضی نہیں ہے خاتون ادھر نہیں جا سکتی، جائے کہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر باپ کے گھر میں چلی جائے۔ زیارت امام حسین کتنا عظیم عمل ہے، امام حسین بھی چاہتے ہیں میری خدمت میں زائرہ آئے تو وہ اپنے شوہر کو راضی کر کے آئے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وحید۔ لہذا جو خواتین اپنے شوہروں کے گھر میں جا کے بیٹھ جاتی ہیں، یا والدین غلطی کرتے ہیں یا بھائی غلطی کرتے ہیں،
آئے سنیں امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں اے امام صادق کے شیعو، اے امام صادق کے چاہنے والو، جو خاتون اپنے اہل خانہ کے ساتھ رہتی ہے، اپنے شوہر اور بچوں کے گھر میں رہتی ہے، جب 7 دن اپنے بچوں اور شوہر کی خدمت کرتی ہے، آواز قدرت آتی ہے، یا ملائکتی سدو ابواب النار، اے میرے ملائکہ اس عورت پہ جہنم کے 7 دروازے بند کر دو اور اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دو، اس نے 7 دن اپنے شوہر کی محبت سے خدمت انجام دی۔ لہذا بات سے بات پہنچی، حضرت علی اکبر لب و لہجہ رسالت رکھتے ہیں۔ آئیں کیا لب و لہجہ رسالت رکھتے ہیں؟ تاریخ گواہ ہے، جب حضرت علی اکبر مسجد النبوی میں آتے اور منبر رسول پر بیٹھتے، نیچے نبی کے اصحاب موجود ہیں، حضرت علی اکبر اگر قرآن پڑھتے ہیں، بیٹھنے والے کہتے ہیں آج لگتا ہے ہم نبی سے قرآن سن رہے ہیں، کیونکہ نبی کے منبر پہ بیٹھنے والا نبی کا ہم شکل بھی ہے اور نبی کا لہجہ بھی رکھتا ہے۔ اور جب حضرت علی اکبر کوئی حدیث بیان کرتے، اصحاب رسول فرماتے تھے آج ہمیں وہ زمانہ یاد آ گیا، ایسے لگتا ہے رسول ہمارے درمیان دوبارہ آ گئے ہیں، نبی کی زیارت بھی کر رہے ہیں، نبی کے لہجے میں نبی کا کلام بھی سن رہے ہیں۔ حضرت علی اکبر اس قدر نبی کا لہجہ رکھتے تھے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ بارے دیگر باواز بلند صلوات۔ بس آخری نقطہ اور میں مسائل کی طرف آ رہا ہوں۔ آئے روز عاشور، حالانکہ تاریخ کہتے امام حسین کے مؤذن تھے حجاج ابن مسروق، لیکن مشہور ہے، آپ خطبہ علماء ذاکرین سے سنتے ہیں، صبح عاشور کو امام حسین نے حضرت علی اکبر سے فرمایا بیٹا اکبر آذان دو۔ کیوں کہا؟ آخر سوال ہے، اے جوانو اے عزیزو، سوال ہے، امام حسین نے کیوں حضرت علی اکبر سے فرمایا؟ امام حسین چاہتے ہیں آغاز عاشورہ لہجہ رسالت میں ہو۔ اللہ اکبر، کیوں؟ اکبر نبی کے لہجے میں آذان دے اور حسین امت کو امامت کرا کے نماز ادا کرے۔ علی اکبر نے آذان دی، حسین ابن علی نے نماز پڑھائی، نبی کے لہجے میں امت کو بلایا گیا، آؤ حسین کے دروازے پہ اگر نجات چاہتے ہو۔ حسین علی اکبر سے نبی کے لہجے میں نماز کی طرف بلا رہے ہیں اور نماز ادا کر رہے ہیں، اور حضرت علی اکبر نے میدان کربلا میں پیغام دے دیا، اے علی اکبر کے مصائب پہ رونے والو، اے صبح عاشور کو علی اکبر کی اذان پہ گریہ کرنے والو، اے علی اکبر کے مصائب پر رونے والو، جب امام بارگاہوں میں آذان علی اکبر کو سن کر گریہ کرو تو صرف اس کے بعد اپنے گھروں کی طرف رخ نہ کرو، بلکہ امام بارگاہ میں علی اکبر کے مصائب پر رو کر اس کے بعد مسجدوں کا رخ کرو، اور جب مصلی عبادت پہ آؤ تو یہ آواز دو، اے علی اکبر ابھی ہم عزا خانوں میں آپ کی مودت کو ادا کر کے آ رہے ہیں، اب ہم مصلی پہ آپ کے مقصد کو یاد کر رہے ہیں۔ علی اکبر کا ماننے والا جوان ایسا ہو، ہے کون علی اکبر؟ میدان کربلا
ہے علی اکبر روانہ ہونا چاہتے ہیں یا حسین مظلوم نے کیسے روانہ کیا؟ روتی آنکھوں سے نظر الیہم نظرا عائز وَأَرْخَ عَيْنَيْهِ وَبَكَى، ہے حسین ایک مایوسانہ نگاہ سے اکبر کے چہرے کو دیکھ رہے، ہے حسین کی زندگی تو اکبر ہے، اکبر کے چہرے پہ دیکھ بھی رہے ہیں اور رو بھی رہے ہیں۔ اجرکم علی اللہ آزادہ، جب علی اکبر کو سوار کرا کے جب روانہ کرنے لگے، صاحب سعادت الدارین نقل کرتے ہیں کیسے علی اکبر کو تیار کیا گیا۔ علی ابن الحسین قد تجلی بے وجہ رسول اللہ، او علی اکبر جب میدان کربلا میں نکلا اور نبی کے چہرے والا تھا، وَأَمَامَتِ رَسُولِ اللَّهِ، اس سر پہ نبی کا امامہ ہے، وَأَسْلَحَتِ رَسُولِ اللَّهِ، اور نبی کا اسلحہ بھی اٹھایا ہوا ہے، وَعَلَى فَرَسِ رَسُولِ اللَّهِ، اور نبی کی سواری پہ سوار، اور نبی کا اسلحہ اٹھائے اور نبی کا امامہ سجائے اور نبی کے چہرے والا علی اکبر، اور جب روانہ ہو رہا ہے، اے حسین مظلوم رو کے جی کہہ رہے ہیں، اے میرا اللہ، او حسین تجھے گواہ بنا رہا ہے، او حسین جس جوان کو بھیج رہا ہے، اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا، اور میرا اللہ ہم شکل پیمبر ہے اور تیرے نبی کے اخلاق کا وارث ہے اور تیرے نبی کا لب و لہجہ رکھنے والا، اور جب تیرے نبی کی زیارت کے مشتاق ہوتے، ہے حسین اکبر کا دیدار کرتا، گویا حسین کے لیے بڑا دشوار ہے جو اللہ نے تیرے حبیب کی محبت میں اکبر دیا، وہ اشقیا آج لینے پہ مجبور ہے۔ اجرکم علی اللہ، ہے روایت کہتی ہے بعض ارباب مقاتل نے نقل کیا، اور جب اکبر بیویوں سے رخصت ہونے لگے اور بیویوں میں قرآن ہوا، واہ غربتا یا اکبر ارحم علی غربتنا، اے اکبر ہماری غربت پر رحم فرما، وہ عالم مسافرت میں وہ اپنی جوانی کے داغ کے ماتم میں نہ بتا۔ اجرکم علی اللہ زادارو، ہے اکبر آئے میدان میں، وہ اشقیاء سے لڑتے لڑتے 120 ناریوں کو فنار کیا، ہے تھک کر آیا ہے حسین کا لال، ہے زخموں سے چور چور ہے، یا آ کر کا یا ابتا العطش قد قتلنی وسقل الحدیث عجہدنی حل الى شربت من الماء سبیل اتقوى على العاداء، او بابا او پیاس نے اکبر کو مار دیا، ہے ایک گھوٹ پانی مل جائے اور میں اشقیاء کی صفے بکھیر دوں۔ اجرکم علی اللہ، سنو گے عزادارو، ہے حسین کتنا مجبور ہے، اور روتی آنکھوں سے فرمایا بنیا این آتی لگ بالماء اور ساکیے کو زرگلا، اور اتنا مجبور ہے، کہا میرا لال اکبر اور میں کہاں سے پانی لاؤں، اور حسین تیری غربت پہ قربان۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، امام حسین نے فرمایا میرا لال وہ اپنی زبان کو میرے منہ میں رکھ دے، اور اکبر میں حسین کے منہ میں زبان کو داخل کیا، یا فوراً نکال دی، اور بابا اور آپ کی زبان تو میری زبان سے زیادہ خشک ہے،
اجرکم علی اللہ زادارو، ہے علی اکبر کو دوبارہ روانہ کیا ہے۔ جب حضرت علی اکبر جب حملے پہ حملے کر رہے ہیں، ایک شقی کہتا ہے آج میں ایسا وار کروں گا اس کے باپ حسین کو اور اس کی صفِ ماتم میں بٹھاؤں گا۔ اے عزادارو، اور صاحب سعادت الدارین نے نقل کیا اور 3 روایتیں ملتی ہیں۔ ایک شقی نے کیا کیا، ایک تیر مارا وہ علی اکبر کے گلے پہ لگا، اور دوسری روایت کہتی ہے وہ ایک شقی نے پسے کشت گرز مارا ہے، اکبر کی کمر سے خون کا فوارہ جاری ہے۔ لیکن مشہور روایت یہ ہے علی اکبر کے سر پہ تلوار کا وار لگا، لیکن عجب نہیں ہے تینوں ظالموں نے وار کیا ہو، ہے اکبر نڈھال ہوئے، اب زین پہ سنبھل نہ سکے۔ عزادارو روایت کہتی ہے اکبر نے اپنی بائیں گھوڑے کی گردن میں ڈالی، یا علی اکبر کا خون ہے گھوڑے کی آنکھ میں جانا تھا، اور یہ سوئے اتفاق وہ اشقیاء کے لشکر میں گھسا۔ جب یہ ادھر گھسنا تھا قطعوا بِأَسْيَافِهِمْ عِرْبًا عِرْبًا، اور حسین کا لال تنہا ہے اور مارنے والے ہزاروں ہیں، ہے اکبر کے جسد پہ ٹکڑے ٹکڑے۔ آخری رمق باقی ہے، آواز دی و غوثا یا ابتا علیک السلام ھذا جدی سقانی بیکا سے، اے بابا جان میرا آخری سلام ہو۔ اے بابا، اور نانے نے اپنے حوض سے حوض کوثر کے پیالے سے سیراب کر دیا، لیکن ایک اور جملہ فرمایا۔ عزادارو، کربلا میں کسی شہید نے نہیں کہا، اور جو جملہ علی اکبر نے کہا بابا اور نانا آپ پہ سلام بھیج رہا ہے، اور کہہ رہا ہے حسین آنے میں جلدی کر۔ ہے میں سوچتا رہا آخر رسول نے علی اکبر کو کیوں پیغام دیا، ہے عباس علمدار کو پیغام نہ دیا، ہے علی اکبر کو کیوں دیا؟ وہ شاید اس لیے، اور رسول جانتے ہیں وہ اکبر کے بعد ہے حسین کا جینا مشکل ہے۔ اجرکم علی اللہ زادارو، ہے حسین نے گھوڑے کو دوڑایا۔ بعض ارباب مقاتل نقل کرتے ہیں جب حسین مظلوم اور اکبر کے قریب پہنچنے لگے، آواز دی ادعونی یا بنیا، اور میرا لال علی اکبر بابا کو آواز دے، اور تیری جدائی کا غم، آئے حسین کی آنکھوں کا نور ختم ہو گیا۔ اجرکم علی اللہ، ہے اولاد والو، ہے اللہ آپ کو جوان کا غم نہ دے۔ ہے جب حسین پہنچے اکبر کے لاش پہ، روایت کا جملہ وَضَعَ خَدَّهُ عَلَى خَدِّهِ، اور حسین نے اپنا رخسارہ اور اکبر کے رخسارے پہ رکھ دیا، صرف رخسارہ نہ رکھا، وہ اپنی غربت کا نوحہ پڑا، الدنیا بعدک العفا، اکبر اور تیرے باپ اور دنیا کے سر پہ خاک، اور جب تو دنیا میں نہ رہا اور دنیا میں حسین جی کر کیا کرے گا۔ اجرکم علی اللہ زادارو، ہے بڑی مصیبت کا جملہ۔ حسین جتنے بھی شہداء کے لاشیں تھے، اصحاب کے لاشیں خود لائے، اصغر کا لاشا خود لائے، قاسم کا لاشا خود لائے، لیکن اکبر کا لاشا تاریخ گواہ ہے حسین کی آنکھوں کا نور ختم ہو چکا ہے، حسین کی آنکھوں کے آگے اندھیرا
ہے حسین اس قدر ضعیف ہو چکے، اب حسین کی ہمت جواب دے چکی، اکبر کا غم اتنا بھاری تھا، اور جوانان بنی ہاشم آؤ، ہے اکبر کا لاشا اٹھاؤ، ہے گھوڑے کی زین پہ رکھ کر اور اکبر کا لاشا لے کر خیموں میں گئے، اور بیویوں میں کورام برپا ہے، یا ننھی سکینہ دوڑ کر آئی، بابا اور اس طرف وہ دائیں بائیں کیوں دیکھ رہے ہیں، اور میں قربان، اور جس امام کا اکبر جیسا جوان نہ رہے اور وہ دائیں بائیں نہ دیکھے، شاید وہ وقت یاد آتا ہو، اور میرا اکبر وہاں بیٹھا تھا، اور میرا اکبر وہاں بیٹھا تھا، لیکن سنو گے عزادارو، امام نے بتایا، اور میری بیٹی جب پوچھا نا بی بی سکینہ نے، این اخی علی، بابا میرا بھیا علی اکبر کہاں ہے، بتایا اشقیاء نے شہید کر دیا، ہے جناب سکینہ خیمہ کو چھوڑنا چاہتی ہے، یا امام حسین نے صبر کی تلقین کی، اور بی بی سکینہ نے بیان کیا، یا ابتا کیف تصبرو من قتل اخو وشرد ابو، بابا اور وہ بہن کیسے صبر کرے، اور جس کے جوان بھائی کو مارا گیا، اور جس کے بابا کو تنہا کر دیا گیا، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔